جیسے ماں کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے بطن سے جو بچہ پیدا ہو وہ صحت مند ہو، آپ سب کی کوشش ہونی چاہیے اس جسم سے جو روح جدا ہو وہ صحت مند ہو۔ وہ روح ہر اعتبار سے صحت مند ہو، قوی ہو، توانا ہو، حسین ہو، جمیل ہو، روشن ہو، پرنور ہو۔ جب روح اس طریقے سے تکامل کا درجہ طے کرے گی اور تجرد حاصل کرے گی تو انعام الہی ہے کہ اسی دنیا میں بھی اس کی رویت نصیب ہو سکتی ہے۔ تجرد کا سفر طے کرنا ہے، جسم میں رہتے ہوئے جسم سے بے نیاز ہو جاؤ، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ، اور پھر دیکھو تمہاری عظمت کیسی قائم ہوتی ہے، کیا حسن اور کیا جمال ظاہر ہوتا ہے، جمال بھی جلال بھی۔ آپ میں سے ہر فرد، آپ کی روحیں بڑی مقدس ہیں، بڑی پاکیزہ ہیں، آپ کے جسم پاکیزہ اور مقدس ہیں۔ پھر میں عرض کروں گا، ہمارے علماء اور واعظین اکثر کہتے ہیں کہ روح کی حفاظت کرو، روح اللہ کی ودیعت ہے، جسم کیا کسی اور کی ودیعت ہے؟ جس اللہ نے روح دی ہے اسی نے جسم عطا کیا، روح بھی اس کی امانت، جسم بھی اس کی امانت۔ ہمیں پروردگار عالم کے احکام کی پابندی کرنی ہے۔ جتنا صحت مند جسم ہوگا اتنی ہی صحت مند عقل پروان چڑھے گی۔ اور عقل کیا ہے؟ عقل ایک ملکہ نفس انسانی ہے، عقل ایک ملکہ روح ہے، روح ہی کا ایک بعد ہے جس کا نام ہے عقل۔ روح ایک حقیقت ہے، ایک حقیقت، روح کے کئی اجزاء نہیں ہیں، روح ایک بسیط حقیقت ہے، ایک ایبسٹریکٹ ریئلٹی، ایک مجرد اور بسیط حقیقت روح، اس کے ایک بعد کا نام عقل۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ صحت مند جسم ہی میں صحت مند عقل پروان چڑھتی ہے، اس کے معنی دوسرے جملے میں یہ ہے کہ صحت مند جسم ہی میں صحت مند روح پروان چڑھتی ہے، اس لیے کہ روح صحت مند نہیں ہوگی تو عقل کہاں سے صحت مند ہوگی؟ اور جب عقل صحت مند ہوگی، یہ آنکھیں کب کمزور ہوتی ہیں؟ جب جسم کمزور ہوتا ہے۔ جسمانی کمزوری کے نتیجے میں آنکھ پہ چشمہ لگ جاتا ہے نا؟ روح کمزور ہوتی ہے تو چشم دل وا نہیں ہوتی، روح کمزور ہوتی ہے تو گوش دل وا نہیں ہوتا۔ جب روح صحت مند ہوگی تو چشم دل بھی وا ہوگی، گوش دل بھی وا ہوگا، خدا کو دیکھیں گے بھی، سنیں گے بھی۔ اور اگر اس مرحلے پہ شبہ ہو تو پلٹ کے تاریخ دیکھیے، دنیا میں وہ شخصیت نظر آئے گی کہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا ابا الحسن، کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ آج کل لوگ کہتے ہیں علی رب، کس قدر نادانی کی بات۔